کو کتابت سکھائی جاتی تھی۔ پرائمری کا ان کا یہ تھا نصاب۔ تو انا فی الکتاب کا مطلب یہ ہے کہ میں ابھی سب سے پہلے جو مرحلہ تھا کتابت سیکھنے کا، اسی زمانے میں لکھنے کی جب میں تعلیم لے رہا تھا، لکھائی سیکھ رہا تھا، تو اسی زمانے میں مجھے شوق ہوا کہ میں حدیثیں یاد کروں۔ تو انہوں نے پوچھا کم کان سنوں کا، اس وقت تمہاری عمر کیا تھی؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میری عمر 10 سال یا اس سے کچھ کم تھی۔ اس کے بعد کہتے ہیں فجعلت اختلف الی الداخلی، داخلی یہ ایک امام ہے، داخلی اور ان کے علاوہ جو ائمہ ہیں، میں پھر ان کے مجلس حدیث کے اندر جو ہے وہ جاتا تھا اور حدیث پڑھتا تھا۔ فقال یومن فیما کان یقرأ للناس، تو ایک دن امام داخلی اپنے حلقہ میں پڑھا رہے تھے، تو آپ نے ایک سند پڑھی، سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم۔ ابی الزبیر اصل میں ابو زبیر، تو ان کی وجہ سے پھر ہے ابی الزبیر، کہ سفیان نے روایت کیا ہے اس حدیث کو ابو زبیر سے، اور ابو زبیر نے روایت کیا ہے ابراہیم سے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی اتنی مہارت آپ کو اس عمر میں ہی تھی کہ آپ نے رد کیا، فرما ان ابا الزبیر لم یرو عن ابراہیم، کہ ابو زبیر نے تو کوئی روایت ابراہیم سے کی ہی نہیں، ابو زبیر نے ابراہیم سے کوئی حدیث روایت ہی نہیں کی، تو پھر آپ کس طرح یہ سند بتا رہے ہیں؟ کہتے ہیں فن تہارانی، تو مجھے جھڑک دیا امام داخلی نے، یعنی اسی پس منظر میں کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے تو اسے کیا پتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ سند صحیح نہیں۔ فن تہارانی فقلت له ارجع الى الاصل، تو میں نے ان کو کہا کہ اصل کی طرف رجوع کرو، یعنی اصل مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، آپ کا ذخیرہ، آپ کے رجسٹر وغیرہ، ادھر جو ہیں وہ رجوع کریں۔ فداخلہ، تو آپ جہاں پڑھا رہے تھے وہاں سے اٹھ کے اپنے گھر یعنی حجرے میں تشریف لے گئے۔ ثم خرج، پھر باہر آئے۔ فقال لی کیف ہوا یا غلام، تو آپ نے آ کے مجھ سے پوچھا کہ اے بچے، کیف ہوا یا غلام، آپ کے لحاظ سے یہ کیسے ہے؟ قلت، کہتے ہیں میں نے کہا ہوا زبیر بن عدی عن ابراہیم، یعنی یہ سفیان عن ابی الزبیر غلط ہے، سفیان ابو زبیر سے روایت نہیں کرتے بلکہ سفیان زبیر سے روایت کرتے ہیں، تو سفیان عن زبیر عن ابراہیم، عن الزبیر عن ابراہیم۔ جب میں نے یہ بیان کیا فاخذ القلم منی واحکم کتابہ، تو آپ نے مجھ سے قلم لیا، واحکم کتابہ، اور اپنے لکھے ہوئے کی غلطی صحیح کی، یعنی اصل میں بھی وہی لکھا ہوا تھا۔ تو امام بخاری کی یہ جلالت علم ہے کہ وہ عمر کہ جس میں آج ہمارے بچوں کو یسرنا القرآن جو قاعدہ ہے وہ بھی آنا مشکل ہے، تو امام بخاری اس وقت اسماء الرجال میں اتنی مہارت حاصل کر چکے تھے کہ کس محدث کے کون کون سے شاگرد ہیں، کون کون سے استاذ ہیں، زبیر کون ہیں، اور زبیر کس کے شاگرد ہیں، اور زبیر کے شاگرد کون کون سے ہو سکتے ہیں، اور ابو زبیر کون ہیں۔ تو اس بنیاد پر آپ نے جو بتایا، تو امام داخلی جو ہیں انہوں نے اپنا صحیح کیا
لکھا ہوا، اور ساتھ یہ فرمایا صدقتا، کہ آپ نے سچ کہا کہ میرے پڑھانے میں غلطی تھی اور درست وہ ہے جو کہ آپ نے بتایا ہے۔ فقیل للبخاری این ابن کم کنت حین رددت علیہ، ابن کم، اس وقت تم کتنے سال کے تھے کہ جب تم نے امام داخلی پر یہ رد کیا؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ابن 11 سنہ، کہ اس وقت میں 11 سال کا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جس وقت میں 16 سال کا ہوا تو میں نے ابن مبارک اور وقی کی جو کتابیں تھیں وہ زبانی یاد کیں۔ ثم خرجت مع امی و اخی احمد الی مکہ، تو پھر میں اپنی امی جان اور اپنے بھائی احمد، یعنی یہ محمد بن اسماعیل ہیں تو دوسرے احمد بن اسماعیل، تو احمد بن اسماعیل اور اپنی امی کے ہمراہ میں مکہ مکرمہ گیا حج کے لیے۔ فلما حججت راجع اخی بہا، تو جب میں نے حج کر لیا تو میرے بھائی احمد بن اسماعیل والدہ صاحبہ کے ساتھ واپس آ گئے۔ وتخلفت فی طلب الحدیث، اور میں وہیں رہ گیا یعنی حدیث شریف پڑھنے کے لیے۔ تو اس طرح کر کے یعنی یہ چند واقعات ہیں جن کو امام ذہبی نے لکھا سند کے ساتھ، یعنی یہ دیگر عام ماخذ سے زیادہ اہم ہے کہ سند کے ساتھ امام ذہبی نے یہ سیر اعلام النبلاء کے اندر 10ویں جلد میں یہ حالات کے اندر 778 صفحے پہ اور باقی صفحات پر اس کو لکھا۔ اس میں 277 صفحے پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کا یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ ذہبت عینا محمد ابن اسماعیل فی صغارہ، کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی بینائی چلی گئی آپ کے بچپن کے زمانہ میں، نابینا ہو گئے۔ فرأت والدتہ فی المنام ابراہیم الخلیل علیہ السلام، تو آپ کی والدہ محترمہ نے خواب کے اندر دیکھا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کو۔ فقال لہا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی والدہ صاحبہ سے کہا یا حاذہ قد رد اللہ علی ابنک بصرہ، کہ اے خاتون اللہ نے تیرے بیٹے کی بینائی واپس کر دی ہے، تیرا بیٹا جو ہے اس کی آنکھیں صحیح ہو گئی ہیں۔ کس لیے؟ لکثرت بکائے کے اور کثرت دعائے کے، تمہارے اس غم میں زیادہ رونے کی وجہ سے بیٹا نابینا ہو گیا ہے، اس کثرت رونے کی وجہ سے یا کثرت دعائے کے، یہ تم نے زیادہ دعائیں کی ہیں، تو ان دعاؤں کے نتیجے میں رب ذوالجلال نے تمہارے بیٹے کی بینائی واپس کر دی ہے۔ فَأَصْبَحْنَا وَقَدْ رَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بَصَرَهُ، تو کہتے ہیں کہ جس وقت صبح ہوئی تو واقعی امام بخاری نابینا سے بینا ہو چکے تھے اور آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ درست ہو چکی تھیں۔ چلو آج یہاں تک یاد کرو اچھی طرح۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا